جس نے حقیقت میں دل کو غم و غصے سے بھر دیا، رنج و علم کی کیفیت ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیے ہوئے پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ بابری مسجد کے مینار ہندو متعصبوں نے گرا دیے، بیت المقدس کے اندر یہودیوں نے مسجد کی توہین کر دی۔ ہم یہاں کے مسلمان دوغلے اور منافق ایسے ہیں، یہاں پہ یہ نعرے لگاتے ہیں، اور لاہور کے اندر چنگی امر سدو کے اندر مسجد عمر بن خطاب کے اوپر کلمہ گو، نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں نے حملہ کیا، ہندوؤں نے کیا، یہودیوں نے کیا، خود کو مسلمان کہنے والوں نے مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی تقدس کو پامال کیا ہے، اس کے میناروں کو زمین پہ پھینکا، اس کے میناروں کو توڑ دیا، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ پولیس نے عینی مشاہدہ کیا، خود جا کے مینار گرے ہوئے ہیں، پولیس نے اس چیز کی حساسیت کو اس وقت تو محسوس کیا، فٹافٹ میناروں کو اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے لگایا، لیکن جنہوں نے گرائے، جنہوں نے توہین شاعر اللہ کی، جنہوں نے مسجد کے اوپر حملہ کیا، اب اس جمعہ پڑھانے تک آنے تک ابھی تک ان کے اوپر ایف آئی آر کو نہیں کاٹا گیا۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے، یہ کیسی بے حمیتی ہے، یہ کیسا اسلوب ہے انتظامیہ کا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ حملہ مندر اور گرجے پہ بھی ہوا ہوتا تو اب تک ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہوتا، لیکن یہ حملہ ایک مظلوم مسجد پہ ہوا اور ایک مسلمانوں کے طبقہ فکر اہل حدیث کی مسجد پہ ہوا، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہیں، چھوڑے ہیں، اس لیے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے، اور اس بات کا آج میں برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اتنا تعصب، اتنی جانبداری۔ آج تو چاہیے تھا کہ آپ کے بڑے ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے، لیکن آپ نے ان شر پسندوں کے جھوٹے پراپوگنڈے کو سچا سمجھا۔ پہلے انہوں نے پراپوگنڈا کیا، پرچے سے بچنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ پراپوگنڈا کیا، یہ جی وہابیوں نے جی، اہل حدیثوں نے جی، دیوبندیوں نے جی سنیوں کی مسجد پہ قبضہ کیا تھا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ 14 سال سے ذاتی جگہ کے اوپر ذاتی مسجد ہے، اللہ کی قسم اگر یہ سنیوں کی مسجد کے اوپر قبضہ ہے، جو اتنا بڑا جھوٹ ہے، مباہلے کا چیلنج بھی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کسی کی مسجد کے اوپر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ اس فعل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا پراپوگنڈا شر پسندوں نے کیا ہمیں بہکانے کے لیے، پتہ لگ گیا، پھر تو چاہیے تھا ہمارا ساتھ دیتے۔ پھر کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، مسجد تو واقعی سنیوں کی نہیں، انہی کی نکلی ہے، اور آپ کو پتا 14 سال پرانی ہے، تازہ بتازہ نہیں ہے جی، اس کا این او سی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ این او سی چیک شر پسندوں نے کرنا ہوتا ہے کہ اداروں نے کرنا ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ اور یہ بات جب ان کو بتلا دی گئی کہ 14 سال پہلے جب یہ مسجد بنی تھی، اس وقت این او سی کا قانون ہی نہیں تھا ملک میں آیا، پھر اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ این او سی کا مسئلہ بھی شر پسند جھوٹا پھیلا رہے ہیں، تب تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے میری جماعت کی طرف سے سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، میں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جن لوگوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ بڑے متعصب ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے، پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سنیوں کی مسجد تھی، حالانکہ آپ کا ان کے ساتھ شر پسندوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہوتے۔ جب پتہ چل گیا جی نہیں تھی، ہماری تھی، این او سی کا رول ہے، این او سی تو تب تھا نہیں، بالفرض اگر کوئی این او سی کا بھی مسئلہ ہے تو شر پسندوں نے این او سی چیک کرنا ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں نے چیک کرنا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بارہا رکھ چکا ہوں، عام فہم بات ہے۔ 14 سال سے یہ مسجد موجود ہے، 14 سال سے تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، بور پرانا ہو گیا، پانی گدا ہو گیا، نیا بور کرنا ہے۔ اب ان کو تکلیف یہ ہے جو شر پسند ہے، میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں
یہ کسی مسلک کے نمائندے ہی نہیں ہے، یہ تو شر پسند ہے کہ یار ان کی آبادی، ان کی تعداد، ان کی تبلیغ اتنی کیوں پھیل رہی ہے، ان کو روکو، پانی بند کر دیا جائے۔ یہ لاہور ہے، لاہور کے اندر 180 بچے کی مسجد اور مدرسے کے اندر پانی بند ہے، 4 مہینے ہو چکے ہیں، پولیس اور انتظامیہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، پھر اس مسجد کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، ابھی تک FIR نہیں کاٹی گئی۔ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے بتائیے؟ آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں، ہمارے پاس آپ نے آپشن کیا چھوڑی ہے بتائیے؟ کوئی آپشن اب باقی رہ گئی ہے؟ اس سے بڑھ کر تو پھر قتل ہی کر سکتے ہیں، جب مسجد کے مینار گرا دیے، مسجد کے تقدس کو پامال کر دیا، مسجد کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کئی مرتبہ فتنے میں بھی خیر ہو جاتی ہے۔ اس موبائل کو ہم فتنہ سمجھتے ہیں، لیکن ان موبائلوں کی وجہ سے وہ 20 ویڈیوز بن گئی ہیں، اور ایک ایک ملزم جو حملہ کر رہا ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس لوہے کے سریے ہیں، جو مینار گرا رہے ہیں، سب ویڈیو میں آگے ہے، اور انتظامیہ چاہتی ہے پرچہ کیسے ہو نامعلوم، ایک ایک بندے کی شکل معلوم، اور انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ پرچہ ہو نامعلوم افراد کے خلاف۔ سب سے پہلے جو جرم ہوا ہے اس کے خلاف FIR کاٹی جائے، اس وقت تک ہم مذاکرات کو معطل کرتے ہیں، آپ سے مذاکرات شروع بھی نہیں کرنے۔ انتظامیہ چاہتی ہے مذاکرات کر لیے جائیں، اب افہام و تفہیم کی صورت نکال لی جائے، اب پیچ اپ کرا دیا جائے۔ پہلے جو جرم ہوا، پہلے جو مجرم ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کے کسی مندر اور گرجے کے اوپر بھی یہ ظلم ہوا تھا، آپ نے حرکت میں آ جانا تھا، لیکن چونکہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، آپ حرکت میں نہیں آ رہے۔ آج یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، کیا ہمارے حقوق اقلیتوں سے بھی کم تر ہو گئے ہیں؟ ہم تو کسی ہندو مندر اور گرجے کے اوپر بھی ایسے حملے کا تصور نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ارادہ۔ آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں ہم نے کسی کی مسجد کے اوپر قبضہ کیا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، تعصب کو چھوڑے۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پھر ملحد اور لبرل سچ بولتے ہیں کہ یہ آپس میں جی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ میں یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک مسجد چل جائے؟ آپ کے اندر یہ اعتدال نہیں ہے کہ بچے صاف پانی پی لیں؟ 14 سال بعد 2-3 شر پسندوں کی اجازت ہمارے لیے لازمی ہو گئی ہے۔ پولیس کا رویہ جانب درانہ ہے، محکموں کا رویہ جانب درانہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ پڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ FIR نہ کاٹی گئی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا جمعہ قائد انقلاب، قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر وہاں پہ پڑھائیں گے، سب ساتھی جائیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے سب ساتھی وہاں پہ جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ لاہور کی سینکڑوں مساجد سے ہمارے ورکرز وہاں پہ جمعہ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے FIR نہ کاٹی، اگر آپ نے ان کے پر مقدمہ درج نہ کیا، آپ کو کھلے طور کے اوپر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اور کوئی آپشن نہیں۔ ملک کے لاکھوں کروڑوں اہل حدیث ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اوپر حملہ ہو گیا، FIR نہیں کاٹی جا رہی۔ کیا انتظامیہ نے ہمارے پاس کیا آپشن چھوڑی ہے؟ کوئی آپشن نہیں چھوڑی۔ ہم وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھائیں گے، اور چنگی امر سدو کی تمام مساجد کے اندر اس دن جمعہ نہیں ہوگا، احتجاجی جمعہ ہوگا، مسجد عمر بن خطاب میں ہوگا، اور بور کو کروایا جائے گا، پانی کو لگایا جائے گا، جمعے اور نمازوں کو ادا کیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں پہ سجدہ کرنے سے نہیں روک سکتی انشاءاللہ۔